ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں سینیٹر فیصل رضا عابدی سے ڈائیورس ایشوز پہ، اور بریک پہ جانے سے پہلے سینیٹر فیصل رضا عابدی نے کہا کہ خون ناحق بولتا ہے، اور ہمارا سوال سینیٹر صاحب یہ ہے کہ ان کا محاسبہ کیوں نہیں ہوتا جو خون ناحق بہاتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے یہ ایک سوچ کا نام ہے بھائی پاکستان میں، اور اس میں کوئی ایک فرد ملوث نہیں ہوتا، اس میں بے انتہا لوگ ملوث ہوتے ہیں اور یہ پوری چین ہوتی ہے. اگر آپ انتقاماً ان کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو ایک قلیل وقت ہوتا ہے، جمہوریت کو بہت تھوڑا وقت ملا ہے، اس میں آپ کو ملک بھی دیکھنا ہوتا ہے اور ان تمام کیسز کو ٹیک اپ بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس کے اندر پھر اتنا ٹائم کھنچتا ہے عدلیہ میں، عدالتوں میں، کہ آپ وہ انصاف لے نہیں پاتے. تو اس کا بہترین طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا تمام فیصلہ عوام کو دے دیتے ہیں. عوام جب ووٹ سے الیکٹ کرتی ہے اور جب آپ آتے ہیں تو وہ ایک تعزیانہ ہوتا ہے ان قوتوں کے منہ کے اوپر. صاحب وہ بات تو آپ کی صحیح ہے، عدالتی ڈیلے بھی ہم نے مان لیا کہ وہاں پہ بھی پروسیکیوشن میں فلاز ہوتے ہیں، لیکن ایز ایگزیکٹو جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں، 18 اکتوبر 2007 اس کی رپورٹس ابھی تک سامنے نہیں آئی، کلپریٹس ڈیفینیٹلی آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے. ہم نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی رپورٹ بھی دیکھی، ہم نے یو این پروب کمیشن رپورٹ بھی دیکھی، اور اس کے بعد حکومت اب کیا کر رہی ہے محترمہ کے قاتلوں کو بے نقاب کرنے کے میرے لیے؟ بھائی اس کو اب دو پیرائے میں ہم لے لیتے ہیں. اب جو دھماکوں کا طریقہ کار تھا، جو اس کے اندر جو بھی اس میں چیزیں استعمال کی گئیں، اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو وہ 2000 سے چلتے ہوئے اور آج تک ہونے والے دھماکوں میں آپ کو نظر آئے گا ایک پیٹرن. وہی بیرنگز ہوتے ہیں، وہی پاؤڈر ہوتا ہے، وہی فاسفورس ہوتا ہے، اسی طرح اس کو ہاتھ اٹھا کے اور اپنے آپ کو پھاڑا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے ایک چین ملا کرتی ہے، یہ فیوز ملتا ہے، ڈیفیوز کرتے ہیں اس کو. اور وہی اگر کوئی ڈر جائے تو پیچھے سے کوئی ریموٹ پہ بھی کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہی طریقہ کار ہے سارے. 18 اکتوبر کو بھی یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بالکل، جو دوسرا دھماکہ تھا. لیکن جو 27 دسمبر کو اس میں بھی کوئی فرق نہیں تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایکسٹریمسٹ قوتیں جو ہیں وہ اس میں کہیں نہ کہیں ملوث ہیں. ہاں، پرویز مشرف کی طرف جو ہماری انگلیاں اٹھتی ہیں اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ وہ سربراہ مملکت تھا، وہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی گئی جو کی جانی چاہیے تھی بارہا تقاضوں کے باوجود. اور میں اس پہ اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ 27 دسمبر کو جتنے بھی لوگ شہید ہوئے اس میں کوئی پولیس والا نہیں تھا، جتنے زخمی ہوئے اس میں کوئی پولیس والا نہیں تھا. ایک ڈی ایس پی ضرور زخمی ہوئے تھے، لیکن وہ بی بی کی چاہت میں بی بی کو اپنا قائد مانتے تھے، اور انہوں نے بتایا بھی بعد میں وہ وہاں پہ آئے تھے اور وہ اس واردات کا نشانہ بنے. لیکن اقوام متحدہ کی رپورٹ آنے کے بعد ہم نے ایف آئی اے جو ہے ابھی اس پہ انکوائری کر رہی ہے، قریشی صاحب اس کے ہیڈ ہے، اور اس کے اندر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پولیس والا وعدہ معاف گواہ بنا ہے اور سعود عزیز کی طرف انگلیاں اٹھائی گئی ہیں. تو آپ اتنا اطمینان رکھیں کہ انویسٹیگیشن جاری ہے، اور انشاءاللہ جب تک انویسٹیگیشن کو ہم بالکل فائنل نہیں کر لیتے، ہمارے سامنے وہ چہرے نہیں آ جاتے، ہم کسی پہ انگلی نہیں اٹھانا چاہتے، الزام کی نوعیت پہ کسی کو مجرم نہیں قرار دینا چاہتے. ہو سکتا ہے کہ پھر وہ نہ نکلے، اور ابھی سے ہم اس پہ انگلی اٹھا کے اگر اشارہ کریں ہو سکتا ہے وہ نہ نکلے، اور اگر وہ نکل آیا تو پھر اس کا ایک جو ماحول ہے ملک کا وہ ویسے ایک جنگ کی صورتحال کے اندر ہے. یہ کارکن کبھی بھی اس کو معاف نہیں کریں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ صرف وہی چہرے آئیں اور آزاد عدلیہ پھر اس کا انصاف کرے، اس کو کٹہرے میں لا کے اس کو پھانسی دے کے. ہم خود اپنے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہتے کہ ہم جائیں اور اس سے انتقام لینا شروع کر دیں. اگر ہاں ایک چیز جو سامنے آئی، محسود بیت اللہ محسود نے جو اس وقت قبولا تھا، آپ یہ یقین جانیں، اور یہ میں پورے وثوق سے یہ بات اور آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 2000 سے اب تک ہونے والے تمام دھماکوں کا جتنے بھی شہداء ہوئے، چاہے فوج پاکستان تھے، سیکیورٹی فورسز تھے، غیور پختون عوام تھے، علماء اہل تشیع تھے، علماء اہل سنت تھے، عید میلاد النبی کے جلوس تھے، محرم الحرام کے جلوس تھے، پیپلز پارٹی کے تھے، اے این پی کے تھے، ان کا انتقام لینے کے لیے ایک واضح جنگ شروع کی ہے. اور یہ پیپلز پارٹی ہی کا کارنامہ ہے، آصف علی زرداری صاحب کا، کہ انہوں نے یہ سٹیپ لیا. افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور 22,000 دہشت گردوں کا خاتمہ کیا. اب یہ آپریشنز جو ہے آخری مراحل کی طرف ہے، اس فتنے کو بھی صاف کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس رپورٹ کو بھی تیزی سے آگے کی جانب گامزن کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے الیکشن پہ انشاءاللہ جب ہم ہوں گے تو مجھے یہ یقین ہے جیالہ ہونے کی حیثیت سے کہ شہید قائد کے جو قاتل ہیں وہ تختہ دار پہ ضرور ہوں گے اور ماضی کی طرح بچ نہیں پائیں گے اگلی الیکشن سے پہلے انشاءاللہ. اچھا سینٹ صاحب، 16 اکتوبر 2007 کو محترمہ نے ایک لیٹر لکھا تھا جس میں پرویز الہی کا نام بھی آیا تھا، پاسبل ایکیوزڈ ان کیس آف ہر اسیسینیشن. اور ابھی جو روابط ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کے، اس میں آپ کی پارٹی میں کیا ریئیکشن آئے گا؟ عوام کو کیا میسج جائے میں گا؟ آپ کو عرض کروں کہ اگر آپ ہمارا ماضی جاننا چاہیں تو یہ میں آپ کو پورے وثوق سے بتاتا چلوں کہ پیپلز پارٹی کے لاکھوں کارکنان کا قتل عام ہوا ہے. اور اس جن حکومتوں میں ہوا، یہ میرے پاس کتاب ہے موجود، انہوں نے خود کہا کہ ہم نے انتقاماً یہ کیسز بنائے تھے.
ماضی کو جب ہم نے فراموش کیا، ایک مفاہمت کے عمل کو جب آگے کی جانب آپ لے کے جاتے ہیں تو ماضی کو فراموش کرنا پڑتا ہے ایک اچھی فضا میں جانے کے لیے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیں کہ ہم کس پیٹرن پہ چلتے ہوئے آئے. اور ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، یہ بی بی ہی کا کال تھا، اور ریکنسیلیشن بھی بی بی ہی کی وہ داغ بیل تھی جو انہوں نے ڈالی تھی اس مفاہمت کے عمل کو آگے لے جانے کے لیے. بی بی جانتی تھی کہ آگے کن حالات اور چیلنجز کا ہم نے سامنا کرنا ہے. ہم ایک جنگ کی سچویشن میں ہیں. فلسفہ آپ ہی نے ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم نے مفاہمت ضرور کی ہے لیکن غیرت ابھی بھی موجود ہے. جب پرویز الہی صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے روابط آتے ہیں اور بی بی نے خود انہیں پاسبل اسیسنیٹرز میں نامینیٹ کیا ہو، میں نے میں نے دو اسٹیٹمنٹ دی تھی. ایک جو آپ یہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. ایک اور میں نے دی تھی کہ ہم نے مفاہمت ضرور کی ہے، غیرت کا سودا نہیں کیا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب ہم مفاہمت کرتے ہیں تو ہم نے ماضی فراموش کیا نا. ہم نے اپنے تمام شہداء کے قتلوں کو فراموش کیا، لیکن پھر بھی اگر کوئی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ہماری قیادت کو توہین آمیز الفاظ سے پکارے تو اس کو ہم تنبیہ کرتے ہیں کہ ایسا ہمیں ماضی یاد نہ دلا دینا جو ہمیں پھر یہ یاد آ جائے کہ میں جب پرچم دیکھتا ہوں تو میرا خون کھول اٹھتا ہے، اور پھر ہم وہ انتقام کی طرف واپس چلے جائیں، اس قوم کو لے کے آنے والی نسلوں کو پھر انتقام میں جھونک دیں. پرویز الہی صاحب کی جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں، ان کو بی بی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہی قاتل ہوگا ممکنہ قاتلوں میں. تو میں نے آپ کو اس چیز کو واضح کیا. ممکنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شک ہے. پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بھی قاتل لیگ کا ٹائٹل دیا تھا. بالکل اس وقت یہ گفتگو ہوئی تھی اور وہ ایک اسٹیٹمنٹ تھا. اور جو صاحب اس وقت ہیڈ کیا کرتے تھے سی ای سی ان کی کاف لیگ کی، اور جو ہیڈ تھے جن کے فیصلے جو ہے وہ پوری جماعت پہ حاوی تھے، وہ پرویز مشرف صاحب تھے. اور پرویز مشرف صاحب کا اور چودھری صاحبان کی پارٹی کا اب آپس میں کوئی تعلق نہیں. وہ اپنی جماعت بنا کے سامنے آئے ہیں اور ان کی پارٹی ایک الگ ہے، لیکن پولیٹیکل ڈائلاگ کیونکہ 52 سیٹس رائٹ ناؤ ان نیشنل اسمبلی. تو میرے بھائی ایک سیاست کے اندر آپ کو ڈائلاگ رکھنے پڑتے ہیں، آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. اگر سامنے سے کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ ہم جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے، تو پیپلز پارٹی کا تو نعرہ ہی جمہوریت ہے. فیل صاحب، اس کا آپ کی باتوں سے اگر میں یہ مطلب اخذ کروں کہ قاتل لیگ اب پرویز مشرف کی پارٹی ہوگی ہے تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ میں اس کو اس ضمن میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک تمام اشارے جو ہے اور شکوک و شبہات جو ہیں پرویز مشرف صاحب ہی کی جانب جاتے ہیں. اور میں تو ابھی بھی یہ نہیں کہوں گا، میں تو یہ چاہوں گا کہ یہ انویسٹیگیشن بالکل کمپلیٹ ہو اور ایک بار یہ زمانہ ضرور دیکھے کہ خون ناحق کا انتقام کیسا ہوتا ہے، چاہے وہ غریب عوام کا ہو، چاہے پولیٹیکل لیڈرز کا ہو، یا میری قائد کا ہو. لیکن میں نے آپ کو دو مثالیں دیں جن پہ پورا یقین تھا، ان پہ جنگ مسلط ہم نہیں کی ہے. ہم نے یہ انتقام لیا ہے، ان سے ہی لیا ہے، کیونکہ وہ بات کرنے کے روادار نہیں تھے. وہ یہ گفتگو کرنے کے بعد پھر یہ وحشیانہ سرگرمیاں جاری رکھنا چاہتے تھے اور رکھتے تھے. وہ افواج پاکستان پہ حملے کرتے تھے. افواج پاکستان سیکیورٹی فورسز پاکستان کی، اس پہ حملے کرنے کا مطلب ہماری ہی غیرت پہ حملہ کرنا ہے. تو ہم نے ان پہ یہ جنگ مسلط کی. لیکن آپ یہ یقین رکھیں جو بھی قاتل سامنے آئے گا بہت جلد آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تختہ دار. بالکل. خون ناحق کا انتقام کیسا ہوگا، کب دیکھیں گے، کیسے دیکھیں گے، اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد.